جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ظلمت شب سے اتنا ہراساں نہ ہو، ظلمت شب سے اتنا ہراساں نہ ہو، کون مشکل ہے ایسی کہ آسان نہ ہو۔ یہ گراں خواب لمحے بھی کٹ جائیں گے، رات ڈھل جائے گی، دن نکل آئے گا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، جس دنیا میں بھیجے گئے ہیں یہ جائے قرار نہیں ہے، جائے امتحان ہے، مقام آزمائش۔ ہر بندے کی ہر سانس پہ ابتلا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو اس مقام پہ آزمائشوں کے امتحانوں کے میدان میں کھڑا رہے، شکوے کی بجائے شکر کے ساتھ، مردانگی کے ساتھ، رب کی مدد کے ساتھ ڈگمگائے نہیں اور اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو نقصان میں لے جانے کی طرف خیر اور بھلائی کا نمائندہ بن کے زندہ رہے، تو اس بندے کے لیے خوشخبری ہے کہ اس نے اپنی اس آزمائش کے لمحے کو، زندگی کو، ٹائم پیریڈ کو اپنے مالک سے جڑ کر کے نبھایا ہے، اور اس کا اسے جلدی یا بدیر اچھا صلہ ملنا ہے۔ لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے، آپ کسی ہاسپٹل چلے جائیں، کلینک پہ چلے جائیں، ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، دیسی پیتھی یا دم پیتھی کے لوگوں سے رابطہ کر کے دیکھیں، افراد کی، احباب کی، مرد عورتوں کی، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی شکایات ہیں کہ دلی بے چینی ہے، اضطراب ہے، بے سکونی ہے، افتراق اور انتشار ہے، شخصیت میں ٹھہراؤ نہیں، سوچوں کے اندر پریشانی، فکریں لگی ہوئیں، نظریں بکھری ہوئیں، تصورات کے اندر بھی کوئی ایک اجتماعی کیفیت نہیں ہے۔ ہر بندے کی اپنی کہانی ہے، یہ انزائٹی کا شکار ہے جی، وہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے، جس کو بھی پوچھئے اور جس مرض کا سبب پوچھئے ٹینشن ہے۔ وطن عزیز کے موجودہ حالات میں اللہ کی اس زمین کے اوپر پہلے تو اپنا سبب ڈھونڈیں کہ اسباب کیا ہیں، ہم پریشان کیوں ہیں، اور دوسرے نمبر پہ علاج کیا ہے، مقابلہ کیسے ہے۔ حضرات، اسباب میں نے جو پہلا سبب ساری شریعتوں کی کتب اور بالخصوص قرآن مجید اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور سیرت کو دیکھنے کے بعد ملا ہے،
وہ یہ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے یہاں اس سیارے پہ ہمیں بھیجا ہی آزمانے کے لیے. مالک کی مرضی ہے کہ کچھ پڑھ کے آؤ، دیکھ کے آؤ. میری نعمتیں رب کسی کو دے کے آزما رہا ہے اور کسی سے لے کے آزما رہا ہے. اور کتاب اللہ نے تو واضح کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے، امتحان ہوگا، پریشانیاں آئیں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ آزمائش کا پانچا، اس کے تھپیڑے یہ تمہیں سہنے ہوں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم آپ کے اوپر خوف مسلط کر دیں گے. خوف، ڈر. کیا بنے گا؟ کیا ہوگا؟ کل میرے ساتھ کیا بیتے گی؟ خوف. والجوع، جسمانی اور روحانی بھوک میں مبتلا کر کے آزمائیں گے. بھائیو، اس وقت امت پہ اتنی بڑی آزمائش ہے، مسائل پہ مسائل ہیں. وافر مقدار میں رحمان نے ذخائر دیے ہوئے ہیں، وسائل عطا کر رکھے ہیں، لیکن آپ یقین کریں، دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے کہ جسمانی بھوک کے لیے تو غریب لڑ رہا ہے. 8 گھنٹے چوکوں میں، چوراہوں میں کھڑا ہو کے انتظار کر رہا ہے کہ کوئی کام والا آ کے مزدوری کے لیے لے جائے. لیکن رب نے اپنے گھر 5 ٹائم کھول کے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح. تمہاری روح جو 2.5 گھنٹے کے بعد بھوک پیاس محسوس کرتی ہے، آپ آ جائیے، روح کی روحانیت کی سیر حاصل، وافر مقدار میں خوراک لے جائیے. سورۃ الرعد، اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری ہے جس کا معنی ہی کڑک، ہلا دینے والی، گرج چمک. اس قدر خوفناک نام ہے، ہیبت ہے. اس میں مالک الملک کہتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. مالک کی مرضیاں ہیں، رزق آسمان سے اترتا ہے، زمینی محنت کام نہیں آتی. صلاحیتیں، لیاقتیں، علم، نالج، تیزیاں، تراریاں، اس سے رزق نہیں بنتے. وَيَقْدِرْ، ہم ہیں کہ پتہ ہے کہ کس مقدار میں کسے کیا دینا ہے. بنانے والے کو پتہ ہے کہ میں نے پائپ کا سائز کیا رکھنا ہے، اس میں سے کس کے لیے کتنا کیا گزرنا ہے. مستری لکھ کے دیتا ہے آپ کو کہ آپ نے نٹ بولٹ ایلبو قابلہ کس سائز کا لانا ہے، مالک نے کس دیے ہیں. اور دنیا کو مختلف طریقوں سے چلا بھگا بھی دیا ہے، اور 12ویں پارے میں اعلانیہ کہہ دیا ہے وما من دابہ. زمین پہ رینگنے والی، چلنے والی، اس کائنات میں اڑنے والوں کا دسترخوان فضا میں، سمندر والوں کا دسترخوان پانیوں میں، صحرا والوں کا دسترخوان صحراؤں میں، پہاڑوں پہ رہنے والی مخلوق کا دسترخوان پہاڑوں پہ، زیر زمین کا زیر زمین، اور پتھر میں رہنے والوں کا پتھروں میں. اللہ نے اپنے ذمے رزق لے رکھا ہے، لیکن بہانے کے لیے تمہیں تھوڑا بہت منہ ہلانا پڑے گا، قدم اٹھانے پڑیں گے. اتے چگنی پیندی ہے پھر پھر کے جیڑی مولا چوک کھلا رہی ہے. جہاں چھٹا دے دیا ہے وہاں جانا پڑے گا. جہاں سے رزق اٹھا لیا ہے تجھے
وہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی۔ مالک نے یہ کہنے کے بعد کہا ہے وہ فرحوا بالحیات الدنیا، دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں ہی مست ہو کے خوش ہو کے رہ گئے ہیں۔ ان کی ڈپریشن کا سبب، انزائٹی کا سبب، اضطراب کا سبب، افتراق کا سبب، ذہنی منتشر ہونے کا سبب، اور ان کی ٹینشنوں کا سبب صرف دنیا دنیا دنیا۔ دنیا نے کبھی کسی کو خوش کیا اور یہ دنیا سے خوش ہونا چاہتے ہیں۔ دنیا خوش دیکھ کے خوش نہیں ہوتی، مزاج ہے دنیا کا۔ دنیا خوش دیکھ کے مسکرانے والوں پہ مسکراتی ہے، ٹینشن لے جاتی ہے، اے ہنس دے کیوں نہ، یہاں کہے کیوں ہیں، اس نے اچھا پہنا کیوں ہے، یہ اچھا کھا کیوں رہا ہے، پی کیوں رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کسی کو مال بڑھا کے دے کے آزمائیں گے، کسی سے لے کے اور چھین کے آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، کسی کو اتنی اولاد دیں گے کہ بس بس کرے گا، آزمایا جا رہا ہے، اور کسی کو نہیں دیں گے، مانگ مانگ کے، ترس ترس کے، تڑپ تڑپ کے اس دنیا سے بھیجیں گے۔ انداز ہمارا ہے، ہمیں کوئی کون کہے کہ کیوں۔ اسی سورۃ الرعد میں اللہ نے کہا ہے وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، فیصلے تیرے رب کے نافذ العمل ہیں۔ میں نے زیادہ دیا تو کیوں نہیں، میں نے تھوڑا دیا تو کیوں نہیں، میں نے نہیں دیا تو چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ حاشیہ نشینی اور نکتہ چینی مجھ پہ نہیں بنتی، میں بہتر جانتا ہوں۔ حضرات مالک کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا، یہ جو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، یہ جو تمہاری دنیا کی بھاگ دوڑ ہے یہ وقتی فائدہ ہے، ٹیپ ٹاپ ہے، اس میں بندہ سٹیٹس میں آ کے بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مالک الملک کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ شکرے بولے ہیں، کافر بولے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، یہ نشانیاں کہاں گئیں؟ غریبوں کے لیے دین، ماڑے لوگ اس کے پیچھے، ماٹھے ماٹھے سے غریبڑے، مفلوق الحال، کنگلے، یار کیا ایسی بات تھی؟ نبی تھا، رب کوئی نشانی دے دیتے، کل ان اللہ یضل من یشاء۔ پریشانیوں میں مبتلا، دین کی اور ذکر کی جب بات آئے گی تو یہ بد نصیب، گمراہ، پریشانی کے عالم میں خود بھی پریشان، دوسروں کو بھی کریں گے۔ اب اللہ کہتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ٹینشنوں سے، اضطراب سے، بے چینیوں سے، افتراق و انتشار سے، آزمائشوں سے سلامتی کے ساتھ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، نکلے گا کون؟ جو منیب ہوگا، جو رجوع کرے گا، جو لوٹ آئے گا، جو رابطہ کرے گا۔ سادہ معنی کر لیں، جو رابطہ کرے گا۔ جس نے رابطہ نہ کیا ہم اسے اسی دنیا میں لوٹ پوٹ کر کے یہیں کی پیکنگ بنا کے یہیں کا رکھ دیں گے۔ اب اللہ نے خود اناب کی وضاحت کی ہے کہ منیب کون ہے، رابطہ کرنے والا کون ہے؟ الذین آمنوا، جو یقین کر لے گا کہ میرا رب ہے، میرا مالک ہے، ساری دولتیں، ساری نعمتیں، سارے سہارے بھی چھن جائیں، اس کا یقین ہوگا کہ اللہ ہے نا، اللہ مالک، رب مالک، مولا ہے نا، جس نے زندگی لکھی ہے اس نے میری سانسیں جو لکھی ہیں آزما رہا ہے، تو مالک میں آزمائش کے قابل تو نہیں، لیکن کچھ ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جاؤں، میری ادا قبول کر لے۔ اب اللہ تعالیٰ آمنو کہہ کے وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ، منیب اور رجوع اور رابطہ کرنے والا، مشکلوں سے نکلنے والا، ہر طرح کی تنگی سے، اور یہ جو رزق ہے نا، اس سے مراد روٹی روزی مت سمجھیے، میں کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں، دنیا کی ہر نعمت رزق ہے، ہر نعمت رزق ہے اگر جائز اور حلال طریقے سے لیا جائے۔
اچھی اولاد، اچھے ماں باپ، اچھی جاب، اچھا کام، اچھے ہمسائے، اچھا گھر، اچھی سواری، اچھی آب و ہوا، اچھا جسم، اچھی صحت، یہ ساری چیزیں رزق ہیں۔ اللہ کسی کو وسیع تر دے دیتا ہے، کسی کو تھوڑا کم دیتا ہے، آزماتا ہے۔ دوسری چیز، یہ خوشیاں اسے ملیں گی، تنگیوں سے وہ نکلے گا۔ ڈپریشن کا شکار صرف وہی نہیں ہوگا جو مطمئن دل رکھتا ہوگا۔ مطمئن دل، میرے بھائیو، مطمئن دل کے لیے اللہ نے 7 شرط لگا دی، جوڑ دیا، بذکر اللہ، بذکر اللہ، رب کے تذکرے کرنے سے، رب کا تعلق نبھانے سے، رب کو یاد کرنے سے ہر مشکل میں دل کو سکون مل جائے۔ پھر اللہ کہتے ہیں عمومی قاعدہ بھی سن لو، الا، خبردار، بذکر اللہ، جس کمپنی نے دل بنایا ہے اسی کا نام لینے سے، اسی کو یاد کرنے سے، اسی سے رابطہ کرنے سے تطمئن القلوب، بندوں کے دلوں کو سکون اور اطمینان اور جائے اعتدال پہ، 0 پوائنٹ پہ آ کر کے اگر کہیں نارمل اور اچھے پرفیکٹ لیول پہ آ سکتے ہیں تو وہ صرف اللہ کا تذکرہ ہے۔ حضرات، کتاب اللہ سے اس حوالے کے بعد مجھے موٹے موٹے 2-4 اسباب، ویسے تو مجھے ایک ہی سبب ملا ہے دنیا بھر میں کہ مجھے تب پریشانی ہوتی ہے جب دنیا میں نتیجہ میری مرضی کا نہیں ہوتا۔ اگر میری مرضی کا نتیجہ ہے تو میں بڑا راضی ہوں، میں بغلیں بجاؤں گا، میں ڈھول پٹواؤں گا، میں باجے لگوا دوں گا، میں ناچ جھمر گانے رقص و سرود میں، شراب و شباب و کباب میں، اگر نتیجہ میری مرضی کا نکلا ہے، بلے 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 بلے، آج میری محنت 2-4 سالاں جو ویکھ لو میں کتھے دا کتھے آ گیا۔ اور اگر نتیجے میں ناکامی نکلے، جو میں نے ٹارگٹ بنا رکھا تھا، جو میرا ہدف تھا، جو میرا موٹو تھا، جو میرے گولز تھے، جو میرے ایمز تھے، میں وہاں تک اگر نہیں پہنچ پایا، وہ میں نے خود متعین کیے ہیں۔ اگر تو اللہ کے متعین کردہ اصولوں پہ بندہ چلے تو ٹینشن کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا اس ٹینشن کو۔ جو اللہ کے متعین کردہ قواعد پڑھ لیے جائیں، سن لیے جائیں اور اس کے بعد زندگی گزاری جائے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور اس کے لیے قرآن و سنت سے آپ رابطہ کر لیں، مشکل نہیں آئے گی، پریشانی نہیں ہوگی، آئے گی بھی تو ٹل جائے گی۔ مچھر کانوں پہ بیٹھ جائے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ دنیا مچھر کے پر کے برابر ہے۔ آزمائش آئی ہے، چل، سنی انسنی کر دی، دیکھی اندیکھی کر دی، اچھا یار ہوتا رہتا ہے، میرے سے بڑے بڑے بڑی بڑی مشکلوں میں ہیں، اللہ کا شکر ہے میں تو ٹھیک ہوں۔ لیکن بہرحال موٹے موٹے اسباب، اور وہ ایک ہی نام ہے ناکامی۔ وہ جی میں ناکام ہو گیا ہوں، کس چیز میں؟ پہلی ناکامی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جب بندے کو تھوڑی ہوش آتی ہے نا تو بندہ سمجھتا ہے مینوں ایتھے جمنا نہیں سی چاہیے، میں غلط کر جم پیا۔ یہ بھی ٹینشنوں کا ایک سبب ہے۔ اکثر جوان بچوں میں یہ میں دیکھ رہا ہوں آج کل، کسی کھاتے پیتے کو، اچھے کو، ظاہری طور پہ مسکراتے کو دیکھ کے اینوں میرا پیو ہونا چاہیے سی، یا ایداں دا میرا ابا ہونا چاہیے سی۔ اماں کو بدلنے کا، ابے کو بدلنے کا چکر اور فکریں پڑ جاتی ہیں۔ کیوں؟ جو میری سوچیں اور فکریں ہیں وہ میں دوسروں کو دیکھتا ہوں، ان کی پوری ہو رہی ہیں، میری نہیں ہو رہی۔ ناکامی۔ اسی طرح جب تھوڑی تمیز پیدا ہوتی ہے اور بازو سے ناک صاف کرنے کی عمر گزرتی ہے، اپنی باڈی اچھی لگنے لگتی ہے، جسم آئینے میں کھڑا ہو کے دیکھتا ہے، اچھا میرا نک چوڑا ہے، مینوں رشتہ کنے دینا ہے؟ ٹینشن۔ میری اکھاں چچیاں نے، فلانے دے ڈیلے ماشاءاللہ ایڈے سونے، شکوا۔ اللہ نے اس کو اتنی گھنی زلفیں دی ہیں، مینوں گنجا بناتا، اوہو، تب شکوا۔ یعنی اپنے جسم کو دیکھ دیکھ کے کڑتا رہتا ہے، دوسروں کو دیکھ کے رشک کی بجائے حسد میں پڑ جاتا ہے،
اور یہی چیز اس کو مضطرب رکھتی ہے، بے چین رکھتی ہے، بے سکون رکھتی ہے، پریشانی کے عالم میں دبائے رکھتی ہے اپنی شکل کے اوپر۔ میرا اگلی پرابلم آتی ہے، میرا خاندان اچھا نہیں، چلو ماں باپ اچھے نہیں، میرے جنے داد کے نے نہ تے وڈ دینے چاہیے نا، میرے نانکے انہوں نے تو کتے کٹھا کر کے منڈی دے آوے بندہ، میرے سورے بولی دے لائق نے، وہ بھی اچھا صرف تو ہے۔ سب سے تفوق، بلندی اپنے اندر کہ میں پرفیکٹ ہوں، مسٹر 100% ہوں، پرفیکٹ، باقی سارے ہی چاویں ماویں نے۔ یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں لوگ پریشان ہیں، شدید پریشان ہیں اس وجہ سے، میرا ٹبر نہیں چنگا، یہی ٹینشن ماری جا رہی ہے، میرے اپنے آج میرے جوڑ دا بندہ ہی کوئی نہیں۔ رب نے تھوڑا تجھے صلاحیتیں کیا دے دی ہیں، والشمس وضحاہا، مجھے سورج کی قسم، سورج کی تیزیوں اور دھوپ کی قسم، کتنا چھوٹا ہو کے میں نے آسمان کے بڑے بڑے ستاروں پہ حکمرانی دے دی ہے، تیرے سے بڑے بڑے دھکے کھا رہے ہیں، تجھے تھوڑا سوسائٹی میں عروج کیا مل گیا ہے، تجھے کوئی بندہ، تو اس بات پہ بھی ٹینشن لے رہا ہے، میرا محلہ نہیں چنگا، میری گلی نہیں چنگی، کسی کو یہ پریشانی ہے میرا گھر کو نہیں، کسی نے ہوئے میرا گھر چنگا نہیں، وہ بھی کیا کریں پھر؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، آزمائش ہو رہی ہے۔ مزید دیکھتا ہوں کسی بندے کی پریشانی یہ ہے، یار میرے نا یار نہیں چنگے، میں سارے نال مخلص تے وفادار، وہ پتہ نہیں کیڑی پیڑی نسل دے تے کیڑے پیڑے ٹائم جم پیسے، کبھی بیٹھے نا، جب یار اٹھ کے چلے جائیں تو اس کے بعد گفتگو سننے والی ہوتی ہے، کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا، جو منہ پہ تعریف اور خوشامد اور ماشاءاللہ بڑے بڑے پل باندھ رہے ہوتے ہیں، سیڑھی کیسے کھینچتے ہیں ذرا اٹھنے کی دیر ہوتی ہے، پھر ہم سنتے ہیں کہ یہ کچھ ہو گیا ہے۔ ایک اور بڑی پرابلم ہے جی، میرا ملک اچھا نہیں، اس سے نیچے پہ آ جائے میرا صوبہ چنگا نہیں، اس تو اور تھلے آ جائیے میرا ضلع نہیں چنگا، میرا شہر نہیں چنگا، فیصل آباد دا پانی نہیں ٹھیک، چنگی پلی صحت لے کے ایسا گنجا ہو گیا، یہاں کے لوگ نہیں اچھے، زمینیں نہیں اچھی، حالات نہیں اچھے، بس سارا دن بیٹھ کے پریشانی ہے جی، معاشی حالات بڑے خراب ہیں، میری خاندانی الجھنیں ہیں، ماضی میں کچھ چھن گیا ہے تو اس کا غم لے کے بیٹھا ہے۔ اللہ نے پتہ ہے بھلانا کس لیے رکھا ہے؟ حافظے میں جو حادثے کی شدت اور وفات کی شدت پہلے پل ہوتی ہے، بعد میں تو نہیں ہوتی، اگلے دن کچھ اور، اگلے دن کچھ اور، اللہ تعالیٰ اس کو نارمل کرتے جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ بندے کو یاد کرنے پہ بھی بھول جاتا ہے کہ کوئی حادثہ ہوا تھا۔ اگر سب حادثے میموری میں رہ جائیں تو پریشانی کی عالم۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا تھا چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، اللہ یہ جو ماضی کی یادیں عذاب بن گئی ہیں یہ رب کا کرم تھا، مگر ان کو یاد کر کر کے رو رہے۔ ایک اور بڑی پرابلم انزائٹی کا شکار، جنوں پوچھو تو جتھے پوچھو میرا بندہ نہیں چنگا، جس بھی شادی شدہ عورت سے پوچھا ہے اسب گول تے کچھ نہ پھول، منہ تے پاویں وقتی تعریف کر لے کہ سیڈ تے تنہائی تے گہرائی چ جا کے پوچھ، میرا بندہ نہیں چنگا۔ شوہر سے پوچھ لو میری بیوی نہیں ٹھیک، ٹینشنیں ماری جا رہی ہیں کہ میری اولاد نہیں اچھی، ان کا کیا بنے گا، میری اولاد کا دماغ تیز نہیں ہے، دماغ تیز ہے تو جس طرف میں لگانا چاہتا ہوں وہاں نہیں آ رہا ہے تو ٹینشن۔ اس بات پہ بھی ٹینشن ہے کہ دوسرے دے بچے اگے نکل گئے، میرا بچہ پیچھے رہ گیا، اس بات پہ بھی ٹینشن ہے۔ باجی دے منڈے دا قد نکل گیا، میرا کوڈو رہ گیا، اس بات پہ بھی ٹینشن لے رہے ہیں۔ یہ گوچن ہی بن گیا تھیلا، میرے باقی رشتہ داراں دے بچے جڑے نے وہ سماڑ، اس بات پہ بھی ٹینشن لے رہے ہیں کہ پتہ نہیں میرے بچوں کا رشتہ ملے گا کہ نہیں، رشتہ مل گیا ہے تو اس پہ ٹینشن ہے کیا بنے گا، وہ حل ہوئی اگلی ٹینشن، یہ پتہ نہیں ساڑھے نہ بندی بھی ہے کہ نہیں، اگلی ٹینشن یہ کتے وکھرا ہی نہ ہو جائے، پھر ٹینشن،
اکٹھے بھی نہیں رہنے دینا، اس میں بھی ٹینشن، الگ کرنے میں بھی ٹینشن ہے، اولاد باغی ہوگی ہے جی ٹینشن ہے، تعلیم اور تربیت کا فقدان رہ گیا ہے تو ٹینشن ہے، ہر چیز تو ہم نے پال رکھی ہے، بنے گا کیا؟ یہ پالنی نہیں تھی تو بھائی ان ٹینشنوں کی اور بھی بڑے مسئلے معاشی ہیں، ذاتی ہیں، رہائشی ہیں، گنتے چلے جائیے جتنی، لیکن اصل ایک ہی سبب ہے کہ انسان یا تو احساس کمتری کا شکار ہے، دوسروں کی دنیا میں خوشحالی دیکھ کے سمجھتا ہے کہ میں گیا میرے ساتھ کیوں نہیں، زبان پہ شکوہ کہ رب سب کا ہے تو میرے ساتھ نا انصافی کیوں، اور جو خود ٹارگٹ متعین کیے ہیں کبھی قرآن سے پوچھا ہی نہیں، قرآن نارمل کر دیتا ہے، بڑا نارمل کرتا ہے۔ کسی بھی مجلس میں بیٹھے ہونا تو ماشاءاللہ اس کے پاس جو بلڈنگیں ہیں نا، وہ صرف بلڈنگ جو ہے وہ ماشاءاللہ کروڑوں کی ہے، انہوں پھر بھی پریشانی ہے، کہندہ یار حالات نہیں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم تیرے پاس جتنی بلڈنگ میں اینٹیں لگی ہوئی ہیں نا، یہ دے نال کوئی 50 غریباں دے گھر بن جانے نا، ابھی بھی تو پریشان ہے۔ وہ سر جی مکان کی کوئی روٹی تھوڑی دیندا ہے، یہ دیواریں کیا دیں گی مجھ کو؟ کروڑوں میں ماشاءاللہ پرافٹ ہے لیکن پھر بھی پریشان ہے۔ وہ جی جو میرا ٹارگٹ تھا وہ پورا نہیں ہو رہا۔ کیا ہے تیرا ٹارگٹ؟ وہ قبر کی مٹی پورا کر دے گی جس دن ماشاءاللہ، تھوڑا ویٹ کیجئے، ریلیکس رہیے۔ تو حضرات آتے ہیں علاج کی طرف۔ پریشانیاں تو ہیں، فساد ہے، دنگا ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بحران ہیں، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، جناب لائٹ نہیں ہے، تیل نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، کھانے پینے کے مسئلے مسائل۔ پرابلم یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو تھی وہ تھا ایمان۔ رازق تو خود بننے کی کوشش کر رہا ہے، تیرا رازق اللہ ہے، رازق خود نہ بن۔ تیرا کوئی مالک ہے، مالک خود نہ بن۔ اللہ کی سپرد، اللہ پر توکل۔ اور ایک پاورفل جملہ لیجئے، کتاب اللہ نے دیا ہے، حسبی اللہ، حسبی اللہ، مجھے میرا رب کافی ہے۔ چیک کرنا، آپ کا بچہ ہے، گھر میں 10 مہمان ہیں اور وہ اس کو 50، 100، 500، 1000، 5000 پکڑانے لگے ہیں۔ بچہ کسی سے بھی پکڑنے کی بجائے، للچائی نظروں سے دیکھنے کی بجائے اتنا کہہ دے کہ میرے ابو مجھے کافی ہیں، بہت دیتے ہیں، انکل مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو جزا دے۔ کعبہ کے رب کی قسم اس باپ کا جگرا دیکھنا کتنا اور خوشی کی انتہا ہوگی جب رب کا وہ بندہ یہ تعارف کرواتا ہے کہ حسبی اللہ، شکوے نہیں کرتا، شکر کرتا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ، جس نے مجھے بنایا ہے وہ سنبھالنے پہ بھی قادر ہے، پالنے پہ بھی قادر ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تو یہ جملہ اپنی زندگی میں لے کے آئیے۔ اور اس سے بھی خوبصورت جملہ ہے جس سے ام القرآن کا آغاز ہوا ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ، رب کا تعارف اچھی تعریف سے ہے، تنقید سے نہیں، شکووں سے نہیں۔ الشکر للہ والحمد للہ، الحمد للہ علی کل حال، اللہ تو جس حال پہ رکھے میں راضی ہوں۔ اور تیسرا جملہ، رضیت باللہ ربا، پالن والا جس سائز چتا کرے جتنا دے میں راضی ہوں۔ سر جی آپ دیکھنا آپ کی زندگی میں سکون کیسے آتا ہے، سکون کیسے آتا ہے۔ میں تنخواہ دار طبقے میں بیٹھتا ہوں، سارا دن حساب کتاب کلیکشن ہی مار دے رہندے، کی بنوں، اینے بل 5 نوں تے سارا مک گیا، اگے کی کرنا ہے، 10 کیویں گزارنی ہے، 15 کتوں پڑھنا ہے، پھر اگے کتنے جانا ہے، یہ مسئلہ بن گیا ہے، وہ ہے، گھی اتنا چڑھ گیا فلاں۔ دکاندار بیٹھا مزے چ کہن ڈیا ہوندا، اچھا یار مینوں تے جویں پچھوں دھکا لگنا میں اگے لا دینا، میری تو خیر ہے۔ 4 دن گاہکی کم ہوگی، مہنگائی بڑھی ہے، لیول پہ آ جائے گی۔ او میرے بھائی یاد رکھ، جس ملک میں 5 لاکھ کی پانی کی بوتل آتی ہے وہ بھی تو پی رہے ہیں نا، ان کی کرنسی میں 12 لاکھ کی، پتہ کیجئے دنیا میں اس سے بھی آگے کے حالات ہیں۔ تو کیا رب روٹی نہیں دے رہا؟ یہ جو غربتیں ہیں نا، یہ جو آزمائشیں ہیں، وہاں پہ کہیں مسئلے ہوئے ہیں
تو اللہ کے ساتھ سب سے پہلے اپنا تعلق مضبوط کریں. اور یہ کب ہوگا؟ جب عقیدہ ٹھیک ہوگا. جس قوم کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا اس قوم کو میں نے سدا پریشانیوں میں دیکھا ہے. اس بات میں مجھے کوئی حیرانگی نظر نہیں آ رہی کہ پوری ورلڈ جب رابطہ کرتی ہے نا سر کہ یہ پریشانی ہے، اس کا سب سے زیادہ جو فون آتے ہیں، جو رابطے ہوتے ہیں، وہ یورپ سے ہوتے ہیں. یہاں یہ پریشانی ہے، کمائی بھی بڑی ہے، محنت بھی بڑا ہے، پیسہ بھی بڑا ہے، لیکن بے سکونی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. بے چینی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. کوٹھیاں ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. آسانیاں بڑی ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. ایک ہی پرابلم ہے، جہاں ایمان نہیں وہاں امن نہیں، جہاں اسلام نہیں وہاں سلامتی نہیں. ظاہری دنیا کا رکھ رکھاؤ، سلامتی، سیفٹی، سیکیورٹی ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، آگے کی جو ٹینشن اسے لے بیٹھتی ہے، یہ صرف ان کی حل ہوتی ہے، اضطراب اور بے سکونی ختم ہوتی ہے جنہیں پتہ ہو کہ میری آخرت انشاءاللہ دنیا سے اچھی ہے، میں تیار ہوں، اللہ جب مرضی لے جائے. اور جسے ماضی یاد آئے اور ظلم یاد آئیں، زیادتیاں یاد آئیں، اور تھوڑا بہت ایمان بھی ہو، لیکن پھر سوچے اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا دیکھی جائے گی. میں نے ان کو موت کے قریب بڑبڑاتے دیکھا ہے. بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے. کبھی ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں اس آدمی کے پاس جا کے کھڑے ہوں جو سکرات کے قریب ہوتا ہے. کیا کیا حشر ہو رہا ہے، کتنی کتنی گالیاں ہیں، کتنے برے برے جملے ہیں، کیا کیا شکوے اور شکایتیں ہیں، کیا کیا آزمائشیں ہیں. لیکن جن کا اللہ کے ساتھ ایمان اور عقیدے والا تعلق مضبوط ہوتا ہے، آپ یقین کریں پوری ڈائری پڑھ ماری ہے والد صاحب کی، 4 ڈائریاں لکھی ہیں، ایک جملہ بھی وچ کوئی پہلی دا، زمین دا، پراپرٹی دے چکر چ پریشانی کو نہیں. ایک ہی فکر تھی، پتر میرے بعد دین تے ریاج نماز روزہ، خیر تے بھلائی نال جڑے ریاج. یہ فکریں تو دیکھی ہیں. ان لوگوں کو بڑا اطمینان ہوتا ہے، شرح صدر ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے. یہ ایسے نہیں آ جاتا کہ جمعہ پڑھ کے پوتے کو بٹھا کے کہیں پوتے میرا آخری جمعہ جو کھوانا پیانا جے کھوا دو. یہ ریلیکس ہونا، نظر ثانی فرمائیے اللہ کے ساتھ ایمان میں امن کتنا ہے اور میرے اسلام میں سکون اور سلامتی کتنی ہے. بس. تیسری چیز، اگر محسوس ہو کہ نہیں کہیں کچھ ہو گیا ہے تو تیسرا علاج فوری توبہ ہے. توبہ. جتنی مرضی دور جانا پڑتا ہے آج چلے جاؤ، رابطہ کر لو، آج مل لیں. یہ قیامت کے دن حقوق گلے کا پھندا بن جائیں گے اور دنیا کی عبادتیں، ریاضتیں، تسبیحات، ذکر، اذکار بندوں کے حق مار کے ان کی تلافی نہیں کر سکتی. اس لیے ابھی فوری زبان کی کاٹ ہے یا ہاتھ کی صفائی ہے یا کوئی آپ کے لب و لہجے کی جگلری ہے، جو بھی آپ نے جادو چلا کے جس کو دھوکہ دیا ہے، ملاوٹ کی ہے، جیسے جیسے عمر ڈھلنی ہے نا، ذہن میں سوال آ کے ڈرانا ہے ان چیزوں نے. زمینیں آ کے کھڑی ہوں گی، دیواریں آ کے کھڑی ہوں گی، پہلیاں سامنے کھڑی ہوں گی، لوگوں کا حرام کا مال چھین کے زبردستی دھوکے فراڈ. میں نے ایک پٹواری کو آخری عمر میں مرتے دیکھا. میں نے 2-4 باتیں اس سے پوچھی، یقین کرو صرف رونا چاہتا تھا، رویا نہیں جا رہا تھا. مگر اس وقت کیا کرے. ابھی آپ نے پچھلے سال ایک پولیس والے کی مرتے ہوئے ویڈیو شاید سنی ہو، کس قدر مضطرب، بہت بڑے عہدے پہ، ایک کلیدی عہدے کے اوپر، غالباً ساہیوال کا ایریا ہے یا قصور کا، وہاں کا ایک بڑے لیول کا آفیسر کس قدر بے چین ہو کے، مضطرب ہو کے، پریشان ہو کے، جس کے پاس ساری اتھارٹیز ہیں، طاقت اور قوت ہے، لیکن پریشان ہے. پرسکون زندگی جینے کے لیے
ظلم کو چھوڑ کے عدل کی طرف آئیے. رشتہ داروں میں آج طاقت ہے، ظلم کر لو گے. قوت ہے، زیادتی کر لو گے. قانون قاعدہ اپنا ہے، اتھارٹی اپنی ہے، حکومت سیادت قیادت اپنا ہے. ابھی لوٹ آئیے، موقع ہے. لوٹا سکتے ہو تو لوٹا دو، نہیں تو کم از کم اس کے در پہ چل کر کے جا کر کے کہہ دیجئے، معافی مانگ لیجئے اور اللہ سے رجوع رکھیے. اللہ راضی ہو گیا تو کل قیامت کے دن حقوق العباد اگر دنیا میں نہیں بھی دے سکے تو اس بندے کو راضی کر کے بھی آپ کو دنیا کا سکون اور آخرت کا چین دے سکتا ہے. حضرات اسی طرح اللہ سے دوستی بڑھا دیں، اللہ سے تعلق. یہ جو اللہ سے تعلق ہے نا، یہ بندے کو کبھی پریشان نہیں ہونے دیتا. اور تعلق کی بڑی ساری قسمیں ہیں. ضروری نہیں کہ صرف آپ نے نماز روزہ حج زکوٰۃ تک کی تعلق ہے، یہ تو فرض ہیں. پرائیویسی کا تعلق، تنہائی کا تعلق، اور رب پر یقین کامل کا تعلق. مثلا آپ یہ سوچ لیں کہ میرا رب میرے ساتھ کبھی برا نہیں کرے گا، اور اللہ کے ساتھ کثرت سے یہ کہتے رہیں رضیت باللہ ربا، اللہ میں راضی، تو میرا رب میں تیرا بندہ، تو میرا رب میں تیرا بندہ. اور ذہن بنا لیں کہ میں نے رب کا شکوہ آج کے بعد نہیں کرنا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کی معافی مانگتا ہوں. نئے سرے سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، اللہ کا تذکرہ بڑھا دیں. اور ذکر میں سر فہرست قرآن ہے. قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، سمجھنا شروع کر دیں، مشکلیں خود بخود آسان ہو جائیں گی. مثال دیتا ہوں. اگر آپ اپنے رشتہ داروں سے پریشان ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سارے بچھو نے میں بچھو پالے نے، سپا نو ساری عمر شہد چٹایا مگر انہیں ڈنگ مارنو زہر نہیں چینج، کوئی بات نہیں، پریشان کیوں ہیں؟ اگر ایسے آپ کے رشتہ دار ہیں تو لوگوں نے گھروں میں سانپ نہیں پالے ہوتے، ان میں نہیں رہتے، انہی میں رہ کے آزمائش ہے. آپ کہیں اللہ ٹھیک ہے ہو گیا. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اگر انہوں نے زیادتی کر بھی رکھی ہے تو صلہ رحمی یہ تو نہیں ہے کہ جو میرے ساتھ اچھا چلے میں اچھا چلوں، یہ تو بدلہ ہو گیا. جوڑا اس کو جاتا ہے جو ٹوٹا ہوا ہو، جو ٹوٹا نہیں اسے آپ نے جوڑنا کیا ہے؟ ایلفی کہاں لگائی جاتی ہے؟ الفت کی ضرورت وہاں ہے جہاں اگلا ٹوٹ رہا ہے، ہاتھ کھینچ رہا ہے، ساتھ چھوٹ رہا ہے. کچھ وہ کھچے کھچے رہے، کچھ ہم تنے تنے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا. شریعت کہتی ہے وہ توڑتا ہے توڑنے دیں، آپ آگے بڑھ جائیں، نرم ہو جائیں، حوصلہ رکھیں. گھر کے اندر ہے، شوہر پیسے نہیں دے رہا، حقوق پورے نہیں کر رہا، بیوی حقوق پورے نہیں کر رہی، بچے نہیں کر رہے. قرآن مجید پڑھیے، تھوڑی سی حدیث پڑھیے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کہاں کہاں کیا کیا نہیں ہوا. دین کی خاطر کیا شاہی پوشاک پہننے والے سیدنا مصعب ابن عمیر، جن کے پاس جو خوشبو آتی تھی اس وقت روم سے آتی تھی، اسپین سے، ان علاقوں سے، اور وہ مقامی لوکل کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی. جانی پہچانی خوشبو جس گلی سے گزرتے تھے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر کے. لیکن اللہ کے ساتھ جب دوستی بڑھائی، تعلق بڑھایا اور قرآن کے ساتھ جڑے تو جو کبھی زمین پہ نہیں نہ بیٹھا تھا، پوشاک ایسی ہوتی تھی. گھر لباس بدلنے کے لیے گئے تو اماں کو پتہ چل گیا کہ پتر کسے دے مڈ بہن لگ پیا. اماں نے دروازہ نہیں کھولا، اندر سے ٹاٹ بوریا پھینکی، وہی لگایا اور آ کر کے دار ارقم میں بیٹھ گیا. دار ارقم میں کسی نے گزرتے ہوئے دیکھا، یار یہ مصعب نہیں، یہ تو مکے کا شہزادہ نہیں. کہا ہاں یار کڈا پرسکون ہو کہ مٹی تے بیٹھا تھلے. کسی نے کہا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. آشنائی کی لذت دیکھنی ہے تو رب سے کبھی جڑ کے دیکھ، زمین وال پہ بیٹھ کے اپنے سے چھوٹوں میں بیٹھ کے دیکھ، جن کو لوگ حقیر جانتے ہیں ان میں بیٹھ کے ذرا آ. زندگی مزہ نہ کر جائے تو مجھے کہنا. ویسے تو میں بڑے لوگوں میں نہیں بیٹھتا، سچی بات ہے. کہیں بیٹھ جاؤں ان کے شکوے اور شکایتیں سنوں تو ایک ہی کہتا ہوں، یار اللہ دا شکر ہے میری زندگی بڑی سکون والی ہے،
इदां दी कर लो, टेंशन ही कोई नहीं। क्या मतलब? उम्र के इस हिस्से में अगर मैं हाथ पांव मारना चाहता तो बहुत कुछ मार सकता था। गुर भी थे, मौके भी थे, रब ने सलाहियतें भी दी थी, सब कुछ था। लेकिन एक सादी सी, मुनासिब सी, बड़ी अल्लाह का शुक्र है, पुरसकून सी, रब से शिकवा कोई नहीं। और आप हैरान होंगे, कोई छोटी बात नहीं है। अज तो बाद दा पता नहीं, अल्लाह बड़ी बात मुंह से ना निकलवाए। मेरी आज तक कभी भी किसी भी मस्जिद की इंतज़ामिया से एक लफ्ज़ की भी रब ने तू तो कार लाने का मौका ही नहीं दिया। शिकवे जहाँ होते हैं, शिकायतें होती हैं, बढ़ते जाते हैं और शिद्दतें इख्तियार करती हैं। आपको मैं बता दूंगा, मेरा मुकाम रुतबा उधर से दूसरी तरफ से यही मामला। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं रब का करम कह के कहता हूँ कि हमारे हमसायगी में भी तकरीबन यही चल रहा है, आम रूटीन के दोस्त अहबाब में भी यही चल रहा है। तो हर जगह तफव्वुक, अपने से बड़े से राबता करके, रब का शुक्र करके मामले रब की सुपुर्द कर दें, वो संभालेगा यार, संभालेगा। मैं तो कहा करता हूं, जाते हुए अगर आप अपनी दुकान किसी को कह जाते हैं ना, 2 मिनट ख्याल रखें, 2 मिनट ख्याल रखें। मैंने एक जगह लसानी टाउन ब्रेक लगाई, वहां पे मोड़ पे, पुली पे, तो एक रेड़ी खाली थी, मैं उस पे गया तो मैंने पूछा, भाई ये मालिक कहाँ है? कहते जी हुक्म करो। इसी तरह ये जो जुमा बाज़ार हमारा आ रहा है, फैज़ान मदीना रोड, इस पे भी रात को एक दफ़ा यही, एक रेड़ी खाली, एक बंदा खड़ा है। मैंने उससे पूछा, उसने पहले उसका सामान तोल के दिया, कहते जी ये मेरे ज़िम्मे ला गया, मैनू आ दस गया, पहले वो तो फिर मैं। अब यकीन करें, दिली खुशी हुई। एक इंसान इस कदर लिहाज कर, यार रब को जब आप कह जाते हैं अल्लाह की सपुर्द, तो वो ख्याल नहीं रखेगा। अस्तौदिउल्लाह दीनक व अमानतक व खवातीम अमालिक, जाने वाले जा, तुझे रब के हवाले किया। फिर सट्टां लगदियां भी रहिंदियां ने, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन मैंने जिसके हवाले किया था उसको 3 चीज़ें कही थी। अल्लाह ये मेरा लख्ते जिगर, ये मेरा जिगर गोशा, ये मेरे दिल का टुकड़ा, अल्लाह मैं सड़क पे डाल रहा हूं, घर से निकाल रहा हूं, तेरे हवाले, तेरी सुपुर्द, सही सलामत ले आना, कोई ऐसी आजमाइश में ना डालना कि इसके दीन का मसला बन जाए, और अगर मौत आ जाए, जान की अमानत तेरे हवाले, व खवातीम अमालिक, अल्लाह इसका आखिरी खिताम, अंजाम अच्छा कर देना, अंजाम अच्छा कर देना। सर जी बड़ी बड़ी खबरें मिलती हैं, चोटें, हादसे, लेकिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बड़ा जुमला है, कमाल जुमला है। मुश्किल आए, मौरूसी असरात भी होते हैं कुछ लोगों में, खानदानी, कि टेंशन लेनी भी है तो देनी भी है। निकलें खुद से, धूप में आए, छाऊं में बैठे, नॉर्मल हूं, नॉर्मल रहने दें, एवं यार आ मेरी लत टुट गई, किते कोई जिन्ना ने तो नहीं किया। प्रोफेसर साहब पता करे अजे तुहाडे नाल इन्ने मसले क्यों ने? वो भाई आपको नहीं पता, महबूब ने कहा था जितना जिसका दीन से ताल्लुक होता है रब आजमाइशें बढ़ा देते हैं। तुम्हें शिकवे और परेशान, अच्छा किसी जादूगर ने जादू कर दिया होगा, कीता होगा, भाई कराओ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। लोगों ने तीर मुखालफतों के चला रखे हैं, हमने इधर से दुआ चला रखी है। और आपको पता है एंटी मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है, कहीं से मिसाइल चलता है तो हमें कितना यकीन होता है कि हमारे पास जो है डिफेंस सिस्टम बड़ा मजबूत है, वो कहीं से भी चलेगा, ये आगे से उसको पकड़ के बर्बाद कर देगा। हमारा ईमान है सारी दुनिया की तदबीरें तैयार होके आ जाएं। वो जो माँ बाप ने दुआएं की हुई हैं, जो असातिज़ा ने की हैं, जो गायबाना दुआएं होती हैं, जो खैर और भलाई के मामले चले हुए हैं, जो कादर कदीर देख रहा है, मुश्किलें बड़ी नहीं है, टेंशनें बड़ी नहीं है, एक ही सुकून है, मौला आनी तो हैगी है पर जेड़ी रात कबर च बाहर नहीं, तो जेड़ी बाहर है कोई कबर च खड़ नहीं सकता। टेंशन किस चीज़ की भाई? डर किस चीज़ का? खौफ कैसा? परेशानी कैसी? मुस्तरिब क्यों? कदम क्यों डगमगाएं? क्यों लर्जा तारी हो? क्यों ये परेशानियों में आए?
ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੋਲੀ, ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲੀ, ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਚੱਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ। ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو میرے پاس بڑا خوبصورت سا جملہ ہے محبوب نے دیا، اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا، اللہ میں کام کرنا چاہتا ہوں مگر آسان نہیں لگ رہا، مگر جسے تو آسان کر دے گا وہ آسان ہو جائے گا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہ یہ جتنی مرضی دکھ درد کی سختی کی کہانی ہو، جب تو آسان کر دے تو پھر مشکل کیسی؟ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں، اور جملہ پتہ کیا تھا؟ لا الہ، میں مچھلی کے سامنے، اس خوف کے سامنے جھک نہیں رہا، لا الہ، جس کے سامنے جھکا جائے گا وہ صرف ایک ہے، وہ معبود برحق ہے، الا انت، وہ تو ہے، لا الہ الا انت، سبحانک، اللہ غلطی میری ہے، تیرے سے کوئی شکوہ نہیں، تو شکووں سے پاک، اللہ تیری زیادتی بھی نہیں، تو نے جہاں رکھا ہے میں اس بات پہ بھی راضی ہوں، اس مچھلی کے پیٹ میں ڈالا تو نے ہے تو نکال بھی تو ہی سکتا ہے، لا الہ الا انت۔ یہاں سگنل کسی کے نہیں، کوئی نیٹ ورک نہیں چل رہا، دنیا سے الگ تھلگ پانیوں کی وسعتوں میں، سمندروں کی وسعتوں میں، اور پھر یہ کوئی ماشاءاللہ ماڑی موٹی کوئی ہے سٹیج جڈی تے ہے نہیں سی مچھی، وہ رب کی بھیجی ہوئی چیز اس کے پیٹ میں رکھ کر کے رب جب نکالتا ہے، الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میرا ظلم ہے، میری زیادتی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں، میں انابت کرتا ہوں، میں تیرا ہوں، تو نے سنبھالنا ہے، جہاں رکھے میں راضی ہوں۔ کیوں کہتے ہیں کہ جتنی مرضی مشکلیں ہوں، جس کے پاس یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی مشکلوں کے گھیرے میں نہیں رہنے دے گا۔ آتی ضرور ہے بھائی، میرے ملک میں تکلیف ہے، حکمران اچھے نہیں مجھے شکوہ ہے، ووٹر اچھے نہیں انہیں شکوہ ہے، جناب تاجر طبقہ ٹھیک نہیں ہمیں شکوہ ہے، عوام اچھی نہیں سب کو شکوہ ہے، علماء اچھے نہیں، کوئی پارٹی اچھی نہیں، سارے توپ دے گولے تے رکھ کے اڑاؤن والے نے۔ اچھا جی، پھر آپ آسمانوں پہ چلے جائیں، فرشتوں میں رہ لیں، یہاں تو بندے ہیں، مسئلے تو ہوں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یار روٹی نہیں پکدی، شادی کر کے ویکھو جڑی پہلی پکدی سی وہ بھی جاندی رہی، پھر ٹینشن، اور جو چھڑے تھے وہ بیچارے اپنے رونے روتے رہے، رنا والیاں دے پرونٹھے پکدے اسی اوداں دے اوداں رہ گئے۔ ہر بندہ کسی حال میں خوش نہیں ہے، بچے تھے تو بڑے ہوں گے پھر موج کریں گے، بڑے ہو گئے اتلے کرن نہیں دیندے، آ کتے موڈے ٹپ جاننا ایزی ہو کے، تو جدو بابے ٹر گئے پھر روندا یار چنگا سی ابا بوئے تے بیٹھا۔ کس حال پہ خوش رہیں گے؟ خوشی، پریشانیاں، آزمائشیں، میرا یہ ٹھیک نہیں، میرا وہ ٹھیک نہیں، میرا یہ مسئلہ ہے، میرے بیماریاں ہیں، میرے دکھ درد ہیں، میرے بچے بیمار ہیں، او شکر کر، ان کو جا کر کے دیکھ جو کروٹ نہیں لے سکتے، جا کے چیک کر کے جن کو بولے ہوئے سال ہا سال بیت گئے، جا دیکھ کے جنہیں دنیا کے رنگ کا علم نہیں، انظر الی من هو اسفل منک، کس انزائٹی میں ہے، کس اضطراب میں ہے، کس افتراق انتشار میں ہے، کیوں مضطرب ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں بے چین ہے، کیسی ٹینشنیں ہیں؟ اللہ کے ساتھ تعلق کر کے آجا، جسمانی راحت کے ساتھ اپنے آپ کو ٹائم دیں۔ حضرات، میں ویسے خود اس مرض کا شکار ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے، اور وہ مرض ہے اکثر کو ہوتا ہے، ساری دنیا کو ٹائم دیں گے، خود کو دینے کو ٹائم نہیں ہے۔ مجھے ایک دن بزرگوں نے پکڑ کے سائڈ پہ لے گئے، کہیں تیریاں مچھاں بہت وڈیاں ہوئی ہیں، میں کہا سچ دساں یا کچھ اور سننا جے؟ میں کہا جی کوشش کیتی سی، جمعے تو آن تو پہلے ٹائم ہی نہیں ملیا یار، بھاگ دوڑ میں بڑی مشکل سے پھنس پھنسا کے یہاں پہنچا ہوں، وضو کیا سیدھا سٹیج پہ آ گیا ہوں، آج جان دو اگے نہیں کرتا۔ اللہ کا صرف یہ ہے کہ موقع پہ کسن نیڑے کہ رب نیڑے، اللہ پکڑتے نہیں۔ اگر ہمارے ہر خطا پہ اور کمی بیشی پہ، بھئی کس نے کہا ہے ناخن کاٹنے کے ٹائم نہیں ہوتے، پاؤں دھونے کے ٹائم نہیں ہوتے، اڈیاں کوچن دے ٹائم نہیں ہوتے۔ اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دینا شروع کرتے ہیں۔ یہ دنیا جتنی مرضی ظالم ہے، سکون کے ساتھ بیٹھیں، ریلیکس ہوں، کہیں
اپنے ہم عمر لوگوں کو ٹائم دیں، ہم مزاج لوگوں میں بیٹھیں، بنائیں کوئی ڈیرا شیرا مجلس جیسی بھی ہے، نہیں وہ کڈے سوکھے رہندے نے جڑے ماشاءاللہ کسی دے بھی تھڑے تے بہ کے ہسی جاندے نے، جیسے دنیا کو کوئی غم ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو کوئی وہ بھی نے ماشاءاللہ دنیا دی مہنگی ترین گڈی تے بہ کے بھی سر پھڑیا ہوندا ہے، ان کی بیگم پہ ہزاروں لوگ رشک کر رہے ہوتے ہیں، انہوں پھر ٹینشن ہوندی ہے یہ نہیں بندے دی پتر پتہ نہیں کتھوں میرے متھے لگ گئی پیچھے، اس آدمی پہ دنیا رشک کر رہی ہوتی ہے، یہ بیچاری اندر ہی اندر کڑن ڈی ہوندی ہے۔ وہی حال اولاد کا ہے، وہی ماں باپ کا ہے، وہی رشتہ داروں کا ہے، وہی یاروں کا ہے۔ تو بھائی جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ میں راضی ہوں۔ تو یہ آزمانے کے بعد اگلی چیز ہے اپنی خوراک پہ نظر ثانی کریں، حلال ہے۔ حرام کھانے والے کو اللہ سکون نہیں دیتے، اللہ سکون چھین لیتے ہیں۔ مشورہ ہے، باقی مرضی تو اپنی ہوتی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ حلال وہ نہیں ہے کہ بکرا حلال ہو، دمبا حلال ہے، چھترا حلال ہے، جانور حلال ہے۔ جس پیسے سے خریدا ہے اور پیسہ جس ذریعے سے لیا ہے وہ بھی چیک کریں کہ حلال ہے یا دھوکے کا، ملاوٹ کا، فراڈ کا، غریب کا، یتیم کا، مسکین کا، بیوہ کا، لوٹا ہوا، ہتھیایا ہوا، 2 نمبری کی ہوئی، دھوکے دیے ہوئے، اور جناب مطمئن پاجی آپ پولیسی چلائی دی، بندہ منٹ چاہیدہ پسائی دا، انہوں نے قسم چک کے کہی دا سود تے لایا ہی نہیں آپ کدی، لیکن کتوں ہوندا مینوں خود نہیں پتا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کی تیزیاں، تراریاں آپ کو سکون نہیں لینے دیں گی۔ اور اس کے ساتھ میں ایک اور مشورہ بھی دوں گا کہ اچھے دروس سنا کریں، اچھے علماء کو سنا کریں جن کا اللہ سے تعلق گہرا ہے۔ ایک ہے 2 منٹ کے لیے ہنسنے ہنسانے کے لیے سٹیج ڈرامہ دیکھ لینا، وہ ساری دنیا جتنے مرضی کھلو جاؤ، کوئی ڈگ ڈگی بجا رہا ہے، کسی نے ڈورو چلا رکھا ہے، کوئی ترڑ بڈے بڈے کر رہا ہے، کوئی ماشاءاللہ بندر نچا رہا ہے، کہیں پہ انسان جھوم رہے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، یہ ورائٹی ہے۔ لیکن آپ نے کہاں بیٹھنا ہے یہ آپ نے چیک کرنا ہے، آپ کا مزاج کیا ہے۔ میرے بھائیو دونوں کا نام مکھی ہے، اسے بھی مکھی کہتے ہیں، اسے بھی مکھی کہتے ہیں، اسے بھی 2 پر لگے ہیں، اسے بھی 2 پر لگے ہیں۔ یہ زیادہ خوبصورت اور حسین ہے لیکن اس کی نیچر ہے گندگی پہ بیٹھے گی، صاف چھوڑ کے گندگی پہ بیٹھے گی۔ اور دوسری جتنی مرضی لمبا اڑنا پڑے بیٹھے گی پھول پہ، بہت کہیں تنگ آ جائے تو شیرے پہ، میٹھے پہ بنائے گی کیا، شہد ہے زہریلی، لڑاکی ڈنگ والی۔ اس لیے آپ کا مزاج پاکیزہ ہونا چاہیے کہ آپ نے توحید پہ، سنت پہ، قرآن پہ بیٹھنا ہے۔ بکس بڑی ہیں پڑھنے کے لیے، اچھے دروس کے ساتھ اچھی بکس اپنے گھر کے اندر رکھیں۔ مشہور زمانہ ایک کتاب ہے غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا، ٹینشن نہیں لینے کی۔ وہ بھئی اللہ ہے نا، وہ کتنی اونچی غار ہے، وہاں چڑھ کے بھی لا تحزن ان اللہ معنا، 12 تلواریں زہر میں بھگوئی گئی ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، سارا معاشرہ دشمن ہو گیا، 12 قبیلے چڑھ نکلے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، حضور بندے پہنچ گئے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، آگے سفر بڑا لمبا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ کوشش تو کریں تھوڑا تھوڑا اللہ کو ساتھ تو رکھیں، دیکھیے مشکل حل ہوتی ہے۔ ایتھے تے نال کتا رکھیا ہوئے نا تو کہندے انشاءاللہ جی اللہ دا شکر ہے، بلا گھر رکھیا ہونا، ساڈے گھر چوہے نہیں ہوندے، ہمیں بلا رکھیا ہے۔ تیرے گھر جن جنات اسیب جادو سارا کچھ آگے، تیرے گھر میں قرآن نہیں ہے، تیرے گھر میں اللہ نہیں ہے، تعلق باللہ نہیں ہے، اللہ کے اوپر یقین، سہارا، اعتماد نہیں ہے۔ سر جی حالات بدلیں گے، ٹینشن نہیں لیں، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، ہمارے پاس یہ تیل نہیں رہے گا، موٹریں نہیں رہیں گی، ذخیرے نہیں رہیں گے، یہ جتنے وسائل ہیں چھن جائیں گے۔ الحمدللہ پھر کی ہویا، انبیاء نے گدھے پہ سواری نہیں کی، کھوتے تو نہیں جان لگے، ہے گا نا، اللہ نے اتنے وافر مقدار میں پیدا کر دینے ہیں۔ گھوڑے مر گئے، تانگے آئیں گے، 11 نمبر پہ ہم چلیں گے، پیدل چلنے کا ڈھنگ آ جائے گا انشاءاللہ۔ وہ اگر ماضی میں اتنی ترقیاں کر گئے تھے پیدل چل کے، جہاد کر گئے تھے، دشمنوں سے لڑ گئے تھے، میدان میں کھڑے ہو گئے تھے، تاریخ رقم کر گئے تھے، دنیا کی ساری سہولتیں انہیں ملی تھیں، یہ چیزیں نہیں تھیں، بالن اللہ پھر دے دے گا، درخت وافر ہونے لگیں گے۔ سوچ بدلتی ہے، حالات بدلتے ہیں تو خیالات بھی بدلتے ہیں، جب خیالات بدلتے ہیں تو پھر اللہ رب ذوالجلال بھی بندے کے ساتھ اپنا تعلق رینیو کرتے ہیں،
اسی رب نے وعدہ کیا تھا توحید کو اپناؤ میں تمہیں دوں گا. سعودیہ والے مانگتے تھے, میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے یوں مانگتے تھے, صرف توحید اپنائیے, کوئی دیگر موٹے چوڑے کام تو کرے نہیں, مجھے تو نہیں نظر آئے. لیکن آپ دیکھ لیں رب نے کہاں کہاں سے خزانوں کے منہ کھولے ہیں. لیکن جب ہم بدلیں, اہل شام کو دیکھ لیں, اپنے ملک کو دیکھ لیں, کس چیز کی کمی ہے؟ ہر سہولت دنیا کی نعمت یہاں پہ ہے. لیکن جب نیتیں صاف نہیں ہیں, ارادے صاف نہیں ہیں, اللہ سے تعلق کٹتے جا رہے ہیں, مادہ پرستی پہ آ رہے ہیں, تو پھر یہ دکھ درد کی کہانی سہنی پڑے گی, سننی پڑے گی. یا اسی میں رہیے یا گندگی سے نکلنے کا سوچیے. گڑھے میں گر جانا بڑی بات نہیں, وہاں پڑے رہنا یہ بڑی بات ہے. آپ وہاں سے نکلیے, نکلنے کی سوچیے, آواز لگائیے, ہاتھ کا اشارہ کیجیے, اللہ کوئی نہ کوئی مدد تعاون بھیج دے گا. وہ تو کنویں میں گرے ہوئے یوسف کو بھی نکال پہ تخت پہ بٹھا دیتا ہے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حضرات گرامی, گزارش کروں گا کہ ایک ڈائری لیجئے, اس پہ اپنی خوبیاں لکھیے اور خوبیوں کے ساتھ اللہ کی نعمتیں لکھیے. کم از کم لسٹ میں 100 چیزیں ہونی چاہیے. اگلے اوراق پہ جائیے, اپنی خامیاں لکھیے, پھر اللہ کی نعمتیں لکھیے. اگر میرا رب مجھے میری خوبیوں پہ دیتا تو جتنی میرے اندر خامیاں ہیں, اگر میرٹ یہی ہوتا جو میں نے بنا رکھا ہے, آپ یقین کریں اپنی خوبیاں اور خامیاں گنیے, ہزاروں میں جائیں گی. لیکن اگر مجھے سب بھی اچھا دکھتا ہے, میں ٹھیک میں ٹھیک باقی برے, جہاں برائیاں ہیں وہاں آہستہ آہستہ ٹک کیجئے کہ میں نے اس کو تھوڑا نیچے لانا ہے, میں نے کم کرنی ہے. جہاں اچھائیاں ہیں انہیں میں نے اور بڑھا دینا ہے, اور بڑھا دینا ہے. اپنی خوبیوں پہ دیکھ کے مان تران نہیں, تفوق نہیں, عجب نہیں, خود پسندی نہیں, بلکہ رب کا شکر کرنا ہے. اللہ تو نے اتنا کچھ دیا ہے, تیرا شکر ہے. اور جہاں خامی ہے اللہ دور کر دے, جو محرومی ہے اللہ یہ بھی تو نے دور کرنی ہے, لاکھوں سے اچھا رکھا ہے, اللہ تیرا شکر ہے. آپ یقین کریں, آپ اپنے آپ میں نعمتوں کو دیکھ کے, اللہ کے وسیع رزق کو دیکھ کے, اچھی اولاد کو دیکھ کے, کسی ایک اچھے دانے کو دیکھ کے, جہاں پریشانیاں ہیں وہاں ان کی خوبیاں بھی دیکھیں. کئی دفعہ دل میں آتی ہیں باتیں میرے اپنے بھی, لیکن آسانی سے باہر نکل کے یہ کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے اللہ, وقتی طور پہ کچھ چیزیں ایسی ہو گئی تھیں, لیکن یہ خوبیاں بھی تو ہیں. ایک دوسرے میں گھر کو والوں کو سمجھائیں. پریشانی آ جاتی ہے, ٹکرا جاتی ہیں سوچیں, لیکن سمجھائیں, مل بیٹھیں. انسان کو اسی لیے حیوان ناطق کہتے ہیں کہ یہ بول کے بہت کچھ سمجھا لیتا ہے. لفظوں سے جو گیریں کھلتی ہیں اور دی جاتی ہیں نا, ان جیسی کی اور گرہ نہیں ہوتی. لفظوں کے وار جیسا وار کوئی نہیں, اور لفظوں کے مرہم جیسا مرہم کوئی نہیں. تو ان میں مل جل کے آپس میں بیٹھ کے اپنے حل خود ڈھونڈیے, اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے گا. اور اگر آپ اسی ٹینشن میں ہیں جی فلاں نے میرے اوپر وار کر دیا ہے, اے ہمسائے مینوں ویکھ نہیں سکے, انہوں نے میرے تے جادو کرتا ہے, بھائی اللہ لئی باہر نکلو. جہاں بھی جادو ہوگا آخری 3 صورتیں پڑھیں یا 2 صورتیں پڑھیں, جادو ٹائپ تو چیز ختم ہو جائے گی. کلہاڑی ہو, چھوٹی سی ایک شاخ ہو, وہ کٹے گی نہیں. کینچی ہو, کپڑا نہیں کٹے گا, کاٹ نہیں سکتے, کٹ جائے گا. رب کے قرآن پہ یقین رکھیں. اگر جن جنات کوئی اور قوم ہے, آپ ایک دفعہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تصور ہی نہیں ہے کہ جن جنات وہاں رہیں. ایمان ہونا چاہیے. تو جے کسی نے ذہن چ پایا اچھا پہلے تو ٹر گئے نے, تو اعوذ باللہ پڑھے اسی 65 نویں آ گئے نا. پھر اس ذہن کو پہلے کچا کرنا پڑے گا, کچے سے پکا کرنا پڑے گا, پھر اس کے اوپر رب کا رنگ اور توحید کا چڑھانا پڑے گا. بھئی اللہ کی مخلوق ہے, پہاڑ کتنے بڑے ہیں, غاریں کتنی گہری ہیں, وادیاں کتنی خوفناک ہیں, لاوے کتنے ابل رہے ہیں, سمندروں کے طوفان اور سونامی کتنے ہیں, مگر یہ میرے معاون ہیں, سارے میرے کو مارنے والے نہیں جب تک رب نہیں لکھتا. اور صبح و شام 2 ٹائم 2 انجیکشن لگا لیا کریں, کوئی زہر اثر نہیں کرے گا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. 3 cc 3 مرتبہ آپ نے 3 ٹائم اس کو صبح 3 مرتبہ شام پڑھ لیں. آپ یقین کریں مطمئن رہیں مینوں نہیں کچھ ہونا,
مجھے نہیں انشاءاللہ کچھ ہوگا، میں اس پل مال کے کڈا بے فکر ہوں، مینوں مچھر نے نہیں وڈنا، جے وڈیا وہ اپنے دند کھٹے ہونے۔ تو آپ کو یہ یقین نہیں آتا کہ میں نے رب کو کہہ دیا ہے، اللہ کے حوالے اپنی سیکیورٹی کر دی ہے، 2 گن مین ڈالے میں پیچھے بٹھا کے بڑا مطمئن ہوتا ہے میرا پروٹوکول ٹھیک جا رہا ہے، 4 گاڑیاں آگے لگا کے۔ تو تیرے رب کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، تیرے رب کے کوئی فرشتے نہیں ہیں، وہ محافظ نہیں ہیں، وہ کرامن کاتبین نہیں ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے یہ سب کچھ ہے۔ تو آئیے اس شعور کے ساتھ جیے، اپنے آپ کو دکھوں سے، انزائٹی سے، اضطراب سے، پریشانیوں سے، مایوسیوں سے، محرومیوں سے، احساس کمتری سے نکال کے کہیں اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے نا میں اس پہ راضی ہوں، اور بہت کچھ دیا ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔